آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاری. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اگر انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، تو وہ نہیں گر سکتا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. انہی بے شمار نعمتوں میں سے دو اہم نعمتوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے اندر زیادہ تر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دو نعمت صحت و تندرستی اور خالی اوقات ہے. محترم سامعین، اگر ہم اس حدیث کے اندر غور کریں اور اپنے معاشرے پر ایک قائلانہ نگاہ ڈالیں، اپنے معاشرے کا سرسری جائزہ لیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعتاً یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے اندر زیادہ تر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں نعمتیں کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں. جہاں تک صحت و تندرستی کا معاملہ ہے، جب اللہ رب العالمین کسی انسان کو صحت و تندرستی عطا کرتا ہے، جب کوئی انسان جوانی کے عالم میں ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہوئے کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے، بعد میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں گے، بعد میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ اور استقبال بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اپنے آپ کو خواہش نفس کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن یہی انسان جب اسے جوانی چھن جاتی ہے، جب وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاتا ہے، جب وہ تندرستی کے بجائے بیمار ہو جاتا ہے، تو کبھی افسوس منتے ہوئے کہتا ہے کہ کاش کہ میں نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار لیا ہوتا، کاش کہ میں نے صحت و تندرستی کے ایام کو غنیمت جان کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیا ہوتا. لیکن یاد رہے، جو وقت انسان کا نکل جاتا ہے وہ وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. اسی طرح دوسری نعمت خالی اوقات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ انسان اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے. انسان دیگر لفظ اور دیگر فضولیات میں خالی اوقات کو ضائع کر رہا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں جو لوگ ان نعمتوں کے اندر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، ان دونوں نعمتوں کی قدر کریں اور جسے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں. یاد رہے کہ عبادت کے اندر صرف نماز اور تلاوت کلام اللہ شامل نہیں ہے، بلکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، بشرطے کہ اگر یہ خالص نیت اور نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، اگر اس کے اندر رضائے الہی مقصود ہو، تو یہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دونوں نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں ان دونوں نعمتوں کو گزاریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث میں مذکورہ دونوں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.